اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی عجیب لگی مجھے، اور وہ یہ کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ بات کریں گے، جس طرح کہ ایک وزیر صاحب کا حوالہ دیا گیا، انہوں نے تو سوال کیے تھے، ہو سکتا ہے سوالات سخت ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر وہ نامناسب ہو، لیکن اس میں کوئی گالم گلوچ یا کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ لیکن اس کا اگر یہ ایک سینئر رہنما کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ کیا آپ لوگ اپنی لیڈران کو زبردستی چاہتے کہ ان کے لیے گالم گلوچ کے الفاظ استعمال ہو، تو میرے خیال سے یہ نامناسب ہوگا۔ ہر کسی کا یہاں پہ حق ہے کہ وہ بات کرے، عوامی ایشوز اس ایوان کے اندر لے کے آئے، لیکن کوئی بھی، چاہے ٹریجری بینچز ہو چاہے اپوزیشن کے بینچز ہو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی جو ہے باتیں کرے، گالم گلوچ دے۔ اسپیکر صاحب، ایک ایشو میں بھی اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کئی دنوں سے پاکستان کے اندر ایک بحث شروع ہو چکی ہے۔ بحث کیا ہے کہ جو سندھ حکومت کی طرف سے جے آئی ٹی ہے وہ ٹھیک ہے، یا علی زیدی کی طرف سے جو جے آئی ٹی قوم کے سامنے رکھی گئی اور اس کے اوپر میڈیا کے اندر بھی بڑی بحث ہوئی، وہ جے آئی ٹی ٹھیک ہے۔ اسپیکر صاحب، اس کے کنٹینٹ کے اوپر غور نہیں ہو رہا کہ اس میں جو باتیں کی گئی ہے کہ بدتخوری، قتل و غارت گری، ڈھاکہ، دہشت گردی اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر اٹھائی گئی۔ اسپیکر صاحب، میں ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جس کے اوپر نہ سندھ نے اختلاف کیا نہ علی زیدی صاحب نے اختلاف کیا۔ دونوں ایک جے آئی ٹی جس میں الزامات تو سیم ہے، لیکن ایک جگہ پہ الزامات کا ذکر کیا گیا، دوسری جگہ پہ بدتخوری ہوئی، لیکن کس کے کہنے پہ ہوئی، بدتہ کس کو دیا گیا، وہ وضاحت ہوئی۔ قتل کا کہا گیا، قتل کس کے کہنے پہ کیا گیا، وہ دوسری جے آئی ٹی میں ہے۔ یہاں پہ قبضہ کیا گیا، لیکن قبضہ کس کے کہنے پہ کیا گیا، وہ دوسری جے آئی ٹی میں ہے۔ لہٰذا اس چیز کے اوپر اس ایوان، کیونکہ ہم کراچی پاکستان کے شہر کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کا اکنامک ہب، قائد کا شہر، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ایوان کے اندر اس کے اوپر بات کریں۔ میں جو اعترافی بیان لے کے آیا ہوں 164 کا، عزیر بلوچ کا، اس کے اوپر نہ ان کو اعتراض ہے نہ ان کو اعتراض ہے۔ اسپیکر صاحب، میں صرف 5 چیزیں آج اس ایوان کے سامنے اس میں سے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر 5 چیزیں نہیں تو میں نے کون سی گالی دی ہے؟ اس نے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے، ابھی کوئی بھی بات اس طرح کی نہیں کی ہے، ابھی آپ اس کو بولنے نہیں دیں، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، میں جب یہ 164 کا اعترافی اسپیکر صاحب، میری اتنی گزارش ہے کہ میں صرف 5 پوائنٹس اس میں سے اٹھا رہا ہوں، اور میں ان کو 2 گھنٹے کے لیے بھی سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صرف 5 سوالات اٹھنے دے، باقی میں 2 گھنٹے بھی ان کو سن لوں گا سر۔ اسپیکر صاحب، جب میں یہ اعترافی بیان دیکھ رہا تھا تو مجھے اسی پارلیمنٹ میں نے ایک شعر جب ہم اپوزیشن میں تھے، مجھے وہ یاد آ گیا کہ لگا کر گاد سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے، لگا کر گاد سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے، بڑے ہی ضبط کے ماہر بڑے فنکار بیٹھے تھے، یہ دہشت گرد یوں ہی روز آ کر نہیں پڑتے، اسمبلی اور وزارت میں سہولت کار بیٹھے تھے۔ اسپیکر صاحب، آغاز ہوتا ہے اس کا 164 کے بیان کا کہ 2008 میں جب میں جیل میں تھا، عزیر بلوچ کہتا ہے، تو مجھے پیپلز پارٹی نے قیدی کارکنوں کا ذمہ دار بنایا۔ سال 2008 میں رحمان ڈکیت کے پولیس مقابلہ میں ہلاک ہونے کے بعد لیاری گینگوار کی مکمل کمان سنبھالی اور پیپلز امن کمیٹی کے نام سے مسلح دہشت گرد گروہ بنایا اور مجھے چیئرمین بنایا۔ 2008 سے 2013 تک میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ خریدا، پولیس مقابلے، اغوا برائے توان، قتل و غارت گری، تھانوں پر حملے، سیاسی جلسوں اور ہڑتالوں کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے طاقت کا مظاہرہ کیا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ۔ لیاری کے علاقے میں اپنی مرضی کی پولیس افسران لگائے، پورا موقع دیا، کسی نے کوئی نہیں بولا، آپ بھی درمیان میں نہ جوئے بولیں۔ کے اڈوں کی سرپرستی کی،
بتہ اصولوں کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتہ اصول کرتے تھے. بتہ جا رہا ہے زرداری کے بہن کو, بتہ جا رہا ہے عزیر بلوچ کو. اسپیکر صاحب میں 3-4 پوائنٹس اٹھانا چاہتا ہوں آخری جو اہم ترین ہے, اور میں چاہتا ہوں اسپیکر صاحب, پہلی چیز اسپیکر صاحب جواب لینا چاہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے قتل کرنا تھا, قتل کے لیے 3 پولیس موبائل ہے میں نے جمع کی, انسپیکٹر یوسف بلوچ, ایس ایچ او جاوید بلوچ, انسپیکٹر چاند خان, میں نے ان کو استعمال کیا, بندے اغوا کیے, پولیس موبائل استعمال کیا, سر تن سے جدا کیا, اس کے اوپر فٹ بال کھیلا, اس کی ویڈیو بنائی, لاشوں کو آگ لگائی, سرپرستی آپ کی. اسپیکر صاحب کیا اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں ہے. ویڈیو بنائی گئی, ریکارڈ 164 کا بیان ہے. آپ بیٹھ اسپیکر جائیں, صاحب آپ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں, موقع دیں گے, ملے گا, موقع دے گا موقع دے دیں آپ کو. سر اسپیکر صاحب, اسپیکر صاحب, اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے اسپیکر صاحب کہ 5 گھنٹے بھی گفتگو کرے میں نظروں میں نظریں ملا کے سن سکتا ہوں. اسپیکر صاحب اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پورا موقع دیا ہے, پورا موقع دیا آپ کو. جی مراد سعید صاحب, ان کو دیا پورا, کسی نے درمیان میں نہیں بولا. اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر 500 سے زیادہ نوکریاں جرائم پیشہ افراد میں تقسیم کی. اسپیکر صاحب آگے کہتے ہیں کہ میں نے اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد کے لیے استعمال کیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گروہ کے 15-20 لڑکے آصف زرداری کے کہنے پر بلاول ہاؤس میں بھیجے جنہوں نے بلاول ہاؤس کی گرد و نواح میں لوگوں کو ہراساں کیا اور 30-40 گھر خالی کروائے. اسپیکر صاحب آگے کہتے ہیں اسپیکر صاحب دستگیر کو دیا.